بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 8 ذی قاعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ حضرت انس بن نضر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شجاعت و بہادری سے بھی نوازا تھا، چنانچہ انہیں بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہونے کا بڑا صدمہ تھا۔ ان کی تمنا تھی کہ کوئی موقع ہاتھ آئے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤں۔ اتفاق سے جنگ احد کا معرکہ پیش آ گیا، جس میں یہ بڑی شجاعت کے ساتھ شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں شروع میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، مگر آخر میں پہاڑ پر متعین مسلمانوں کے ہٹنے کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ کافروں نے اس جگہ کو خالی پا کر پیچھے سے حملہ کر دیا اور بھاگتے ہوئے کافر پلٹ آئے۔ مسلمان اس اچانک حملہ کی تاب نہ لا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے تو انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کہا، سعد کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنا کہہ کر کافروں کے لشکر میں گھس گئے اور آخری لمحہ تک لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کا یہ بدن تیروں سے چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ تیر تلوار کے نشان ان کے بدن پر موجود تھے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، سخت چٹان کا نرم ہو جانا۔ جنگ خندق میں کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان نکل آئی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے نہ ٹوٹنے کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن منگوایا اور اس پر چھڑک دیا۔ چنانچہ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، وہ چٹان نرم ہو گئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ضربیں لگائی، جس سے چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بالکل ریت کے ٹیلے کی طرح بکھر گئی۔ مسند احمد۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں عرفات میں وقوف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج تو عرفہ میں وقوف کرنے کا نام ہے۔ نسائی شریف۔ 9 ذی الحجہ کو تمام حاجیوں پر عرفات میں وقوف کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں دوران طواف کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنین کے بیچ میں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ابو داؤد۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، ہر فرد نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرد نماز کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اخیر تک پڑھے گا، اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔ طبرانی کبیر۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں بری تدبیریں کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور ان کی سب تدبیریں ناکام ہو جائیں گی۔ سورہ فاطر۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کی ظاہری حالت دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں اور یہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ یعنی انسان صرف دنیا کی چیزوں کو جانتے ہیں اور اسی کو حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لہذا دنیا میں لگنے کے بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ سورہ روم۔
نمبر 8، آخرت کے بارے میں دوزخ کی دیوار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ کی قناتوں کو 4 دیواروں نے گھیر رکھا ہے اور ہر ایک دیوار کی چوڑائی 40 سال چلنے کے برابر ہے، ترمذی شریف۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سورہ بقرہ سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھو، اس لیے کہ شیاطین و عاصب اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، مستدرک۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں زیادتی، رزق میں کشادگی اور بری موت سے حفاظت فرمائے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور صلہ رحمی کرتے رہنا چاہیے، مستدرک۔